بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی سیاسی جماعت جو ابھی بنی ہے استحکام پاکستان کے نام سے، تو دیکھیے اس میں لیڈر کون ہے؟ ایک ہوتے ہیں سیاستدان، ایک ہوتے ہیں لیڈر۔ سیاستدان وہ ہوتے ہیں جو سیاست کرتے ہیں، تو ہمارے ملک میں سیاستدان تو بہت ہیں، ابھی تک جتنے بھی آئے ہیں سیاستدان ہی ہیں۔ قائد اعظم لیاقت علی خان، ان کے بعد کوئی لیڈر نظر نہیں آتا۔ تو جماعتیں لیڈر کی بنیاد پہ چلتی ہیں، لیڈر کو فالو کرتی ہیں، لیڈر کے پیچھے چلتی ہیں۔ تو اب یہ جو استحکام ہے پاکستان کے نام سے جماعت بنی ہے، اس میں وہی لوگ ہیں سارے، اور قیادت بھی وہی ہے جو سیاستدان ہے۔ تو قوم کا مستقبل کیا ہوگا وہ تو صاف ظاہر ہے، جو پہلے تھا وہی ہوگا۔ البتہ کامیابی کے کتنے امکانات ہیں یہ حالات بتائیں گے، اس پہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ایک نئی سیاسی جماعت پاکستان محافظ پارٹی نیشنل، جس کا منشور ہے کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام، اور ہمارے ہاں جب تک نظام نہیں بدلے گا قوم کی حالت نہیں سنور سکتی۔ یہاں پہ وہ نظام آئے گا کہ زکوٰۃ کا نظام آئے گا، دولت مندوں کی دولت غریبوں میں آ جائے گی، عشر کا نظام آئے گا، جاگیرداروں کا سرمایہ غریبوں کی طرف آئے گا، اور خزانہ ہمیشہ بھرا رہے گا۔ پھر اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑتی ہے کچھ ایک مساوی ٹیکس کا نظام ہوگا، ظالمانہ نظام نہیں ہوگا۔ تو معیشت ایک ایسی چیز ہے جو قوموں کی بنیاد بناتی ہے، اور معیشت کے لیے جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مصمم ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ زکوٰۃ کا نظام رائج نہیں ہوگا، عشر کا نظام رائج نہیں ہوگا، ہماری معیشت نہیں سنور سکتی۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنا وہ سرمایہ جو ملک سے باہر لوٹ کر لے جایا گیا ہے وہ بھی واپس لانا ہے، مگر اس کا طریقہ کار مختلف ہوگا۔ ایک دفعہ تو فتح مکہ کی طرح عام معافی کا اعلان کرنا پڑے گا، کیونکہ اب تک جتنا بھی سرمایہ واپس لانے کے لیے یہ عدالتوں میں جھگڑا چلتا رہا ہے، کوشش کی گئی ہے، اس کا نتیجہ تقریباً صفر ہے۔ لہذا وہ طریقہ کامیاب نہیں ہے۔ اب طریقہ یہ ہوگا کہ تمام دولت ملک کی واپس لے آئی جائے اور انڈسٹری میں لگا دی جائے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب جب وہ دولت انڈسٹری میں لگ گئی تو وہ ساری دولت عوام کے کام آئے گی، صرف اس کی ملکیت کے کاغذات مالک کے نام ہوں گے۔ قوم کا سرمایہ اگر ملک میں ہی استعمال ہوتا ہے تو وہ قوم کے ہی کام آتا ہے، اگر باہر لے جا کر انویسٹمنٹ کر دی جائے یا اثاثے بنا لی جائے تو اس میں قوم اور ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں نرم پالیسی کے ذریعے وہ دولت واپس لا کر انڈسٹری لگانی ہوگی، اور انڈسٹری کو سہولتیں دینی ہوں گی، ان کی ہیلپ کرنی ہوگی، فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا کہ وہ انڈسٹری چلائیں۔ اور جو یہاں ملک کے اندر بھی انڈسٹری چل رہی ہے، اگر کسی شخص کی 5 کی بجائے 10 ملیں بن جائیں تو فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ قوم کو ہونا ہے، عوام کو ہونا ہے۔ وہ شخص تو 2 روٹی جو کھاتا ہے اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، 2 کپڑے پہنتا ہے اس سے زیادہ نہیں پہن سکتا، گھر کتنا بڑا بنا لے گا، گاڑیاں کتنی لے لے گا، 2 گاڑیوں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ لہذا ہمیں ہر طرح سے قوم کا پیسہ کہیں بھی ہے، چاہے جس ذریعے سے بھی بنا ہے، اس کو قوم کے فائدے کے لیے انڈسٹری میں لگانا ہوگا۔ انڈسٹری میں لگے گا، گھر گھر انڈسٹری ہوگی، ہر شخص کو روزگار ملے گا، خوشحالی آئے گی، قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ تو یہ پالیسی ہمیں اپنانی ہے۔ یہ پاکستان محافظ پارٹی نیشنل کی پالیسی بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام اور ٹیکس کا مساوی نظام، تمام ٹیکسز ختم، صرف انکم ٹیکس دیانتداری کے ساتھ ہر ماہ جمع ہوگا، اور یہ لوٹا ہوا مال واپس لانے کے لیے یہ عام معافی کا اعلان،
ہاں البتہ اس کے بعد اگر کوئی کرپشن کرے گا تو وہ اپنا جزا و سزا کا نظام، اسلامی نظام اس کا فیصلہ کرے گا۔ اس طرح سے عوام کا پیسہ انڈسٹری میں لگ سکتا ہے کہ جو دولت عوام کی ہے اس کی ضامن حکومت ہو، اور شیئر بیسس پہ یہ حکومت عوام کا پیسہ لے لے اور انڈسٹری کو دے دے، بغیر سود کے پروفٹ کی بیس پہ دے دے، تو جو نفع آئے گا اس میں حصہ دار ہوں گے مالک بھی، حکومت بھی، بینکنگ سسٹم بھی اور عوام بھی۔ اس طرح وہ پیسہ بڑھے گا، اس کی ویلیو بڑھے گی، منافع شامل ہوگا اور سود بھی نہیں ہوگا۔ تو عوام کا پیسہ جو تھوڑا بہت کسی انویسٹمنٹ میں نہیں لگ سکتا، وہ پڑا رہتا ہے بینکوں میں، ڈی ویلیو ہوتا ہے، وہ قوم کے کام آئے گا، انڈسٹری کے کام آئے گا۔ پھر ایکسپورٹ امپورٹ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، غیر ضروری چیزوں کی امپورٹ نہیں کرنی، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے۔ ہم نے ہر طرح سے معاشی پلانز کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ، عزم کے ساتھ، عزم صدیقی و فاروقی کے ساتھ یہ معیشت کا نظام قائم کرنا ہے کہ جس کے انشاءاللہ وہ اثرات آئیں گے کہ پھر پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو نئی سیاسی جماعتیں تو بننی چاہیے کیونکہ اس وقت بحران ہے ہمارے سیاسی میدان میں، اور لیکن ان کا کوئی منشور ہونا چاہیے، کوئی ان کا ضابطہ ہونا چاہیے، کوئی ان کا ویژن ہونا چاہیے، کوئی ان کا عمل ہونا چاہیے جو ظاہر کرے کہ ہاں یہ لوگ کچھ کر کے دکھائیں گے۔ پاکستان محافظ پارٹی کی طرح، جس طرح علم و ہنر فاؤنڈیشن میں ہزار بچیوں کو ہنر دے کر اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، کوئی ثبوت ایسا دیں کہ قوم کو صنعت اور ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہ پر لائیں گے، تو پھر وہ جماعت پنپ پائے گی۔ اور وقت تو ہر کام میں لگتا ہے، لیکن پائیدار وہی جماعت ہوگی کہ جو مستحکم بنیادوں پہ ہوگی۔ باقی سب بقول اقبال اس دور میں سب مٹ جائیں گے، بس باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ کلمے کی زمین پر کلمے کا نظام بس اس سے ہٹتا نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ نظام آئے گا، ملک کی تقدیر بن جائے گی، قوم کی تقدیر بن جائے گی، پاکستان دنیا کا عظیم ملک ہوگا اور پاکستانی قوم دنیا کی عظیم قوم ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو۔